یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے احمد علی، اور اس کا جو یہ حلیہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں اس کا برکس نکلا ہوا ہے، اس کے پیچھے کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ شخص اوبر ڈرائیور ہے جو کہ کام کرتا ہے یو ایس اے کے اندر، واشنگٹن ڈی سی میں۔ اس مہینے 16 یا 17 جون کو یہ شخص ایک لڑکی کو رائڈ دیتا ہے، یعنی اس کی رائڈ بک کرتی ہے ایک لڑکی کسی کلب کے باہر سے یا کسی پب کے باہر سے۔ کافی ڈرنکن حالت میں ہے لڑکی، اس لڑکی کو یعنی کہ کافی نشے میں ہے۔ اس کی فرینڈز اس کی گاڑی میں بٹھاتی ہیں اور اس کے بعد وہ جو لوکیشن ہے یا جو رائڈ کی انفارمیشن ہے اس کے باپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں۔ یہ شخص اس لڑکی کو لے کے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، لیکن راستے میں اس کے اندر کا شیطان باہر آ جاتا ہے، کیونکہ جب یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی اپنے ہوش میں نہیں ہے، یہ جیسے ہی لے کے جاتا ہے اس کو اپنے گھر تک، لیکن وہاں جا کے کیونکہ یہ مینیپولیٹ کرنا چاہتا ہے یا یہ ڈسیو کرنا چاہتا ہے سسٹم کو کہ میں اس کے گھر کے باہر پہنچا ہوں، کیونکہ اوبر کے پاس نوٹیفیکیشن جاتا ہے کہ یہ رائڈر اپنے گھر کے باہر پہنچ چکا ہے۔ وہاں جا کے یہ رائڈ کمپلیٹ کرتا ہے۔ رائڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ اس لڑکی کو لے کے ایک سنسان علاقے میں چلا جاتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی رائڈ کمپلیٹ ہوتی ہے اس کا باپ فکر مند ہو جاتا ہے کہ لڑکی اگر میری بیٹی گھر کے باہر آ چکی تھی، اس کے بعد وہ کہاں گئی۔ وہ اس کے فرینڈس کو کانٹیکٹ کرتا ہے، اپنی بیٹی کے فرینڈس کو کانٹیکٹ کرتا ہے۔ ان کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ایپ کے حساب سے گھر ہونی چاہیے، لیکن جب وہ نہیں ملتی تو وہ ایک لائیو لوکیشن سے لوکیٹ کرتا ہے اپنی بیٹی کو، جو کہ اس کی بیٹی کے فون پہ انسٹال ہوتی ہے، لائیو 360 اسے کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے اس کو اس کی لوکیشن مل جاتی ہے۔ وہ خود اپنے کچھ ریلیٹیوز کو یا اس کے بچے ہیں اس کے ساتھ میں، وہ لے کے اس جب جگہ پر پہنچتا ہے تو وہاں پہ وہ اپنی بیٹی کو جب دیکھتے ہیں اس گاڑی کے اندر، جیسے ہی پہنچ رہے ہوتے ہیں، اپروچ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بیٹی اس کو برہنہ حالت میں بیک سیٹ پہ نظر آتی ہے۔ اور جو شخص ہے احمد علی، یہ اپنا ٹراؤزر اوپر کر رہا ہوتا ہے، ان کو دیکھ کے جلدی جلدی ٹراؤزر اوپر کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے یہاں سے بھاگ جاؤں یا بچ جاؤں، اسکیپ کر لوں۔ لیکن اس کی قسمت اس دن ٹھیک ٹھاک خراب تھی، کیونکہ جو اس نے حرکت کی تھی اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا ہی تھا، اور بھگتا بہت اچھے سے بھگتا۔ ان لوگوں نے جب یہ پہنچتے ہیں وہاں پہ، یہ اس کو پکڑ کے ٹھیک ٹھاک اس کی پھینٹی لگاتے ہیں، بلکہ کچھ فائرز بھی داغتے ہیں۔ لکیلی یہ بچ جاتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ بھی دیکھیں جیسے کہ ٹوٹے ہوئے ہیں، منہ سوجا ہوا ہے، بروزز ہے پورے منہ پہ۔ تو اللیجڈلی اس شخص نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد پولیس نے اس کو پکڑ لیا آف کورس، اور اس کو جج کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ 3-4 دن کے اندر میرے خیال میں اس کے اوپر چارجز بھی لگ جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ساری سٹوری میں آپ کے لیے ایک لیسن ہے۔ جو لوگ بھی اوبر چلاتے ہیں یا ڈیلیوری آپ کرتے ہیں یا آپ کا پالا ایسے لوگوں سے پڑتا ہے یا پبلک ڈیلنگ ہے آپ کی، آپ سب کو بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ اس طرح کے واقعات کافی سننے کو ملتے ہیں۔ دیکھیں اس کو جو چارجز لگیں گے وہ بڑے ہی سنگین ہوں گے، اور اس کو لمبی چوڑی سزا ہونے والی ہے۔ 5 بچوں کا باپ بھی ہے، ایک ہی کمانے والا ہوگا۔ دیکھیں لائیولی ہوڈ بھی گیا، بچے بھی تنگ، بیوی بھی تنگ، پوری زندگی کا ایک سٹگما الگ سے لگ گیا ہے۔ سب نے شکل بھی دیکھ لی ہے، جہاں پہ رہتا ہوگا آس پاس کے لوگ بھی لان تان کر رہے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں میں سے جو لوگ بھی اس طرح کی ٹریڈ میں ہیں جس میں آپ کا تعلق پبلک سے پڑتا ہے، آپ یاد رکھیں کہ اس میں اگر کوئی ولنریبل ہے، فور ایگزامپل اگر آپ اوبر یا کوئی بھی کیب چلاتے ہیں، بلیک ٹیکسی کرتے ہیں، آپ یاد رکھیے گا اگر آپ کی گاڑی میں کوئی ولنریبل ہے، ولنریبل کون ہوتا ہے؟ یا بچہ ہوتا ہے، یا ایلڈرلی بندہ ہوتا ہے، یا جس کو کوئی ڈسیبلٹی ہو وہ ہوتا ہے، یا نشے میں دھت۔ جی بالکل، نشے میں جو دھت شخص ہے، اسپیشلی خواتین جو کہ نشے میں ہوتی ہیں، اگر آپ ان کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں، ایون اگر ان کی کنسنٹ بھی ہو، یعنی وہ نشے میں آپ کے ساتھ فلرٹ کر رہی ہوں یا آپ کو موقع دے رہی ہوں، تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اٹس اوکے کہ میں اس کے ساتھ اب کوئی ریلیشن شپ بنا لوں یا میں اس کے ساتھ چلا جاؤں فار دا نائٹ۔ یہ ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے، کیونکہ آپ اس وقت نشے میں نہیں ہیں، آپ رائٹ سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں۔ وہ ولنریبل خاتون ہے، اگر آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے آپ کو بہت کڑی سزا ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ خاتون آپ کو یہ موقع دے رہی ہو کیونکہ وہ رائٹ سینسز میں نہیں ہے، لیکن نیکسٹ ڈے آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہو سکتا ہے جیسا احمد علی کے ساتھ ہوا ہے۔ تو آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے۔ میں نے ایسے کافی قصے سنے ہوئے ہیں جو لوگ اس طرح کے کام
کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا, ان کو یہ لگتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کوئی اتنی نالج نہیں ہوتی, اسپیشلی ہوتا ان لوگوں کے ساتھ ہے. ویسے تو یہاں کے جو بون ہیں ان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ نہیں پتا ہوتا لوگوں کا, لیکن زیادہ تر جو امیگرینٹس ہوتے ہیں وہ جب یہاں پہ آ کے کوئی اس قسم کی ٹریڈ میں آ جاتے ہیں جہاں پہ ان کا واسطہ پڑ سکتا ہے ایسے لوگوں سے, جب وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ مجھے فلرٹ کریے, میرا اس میں کیا قصور ہے, اس میں آپ کا قصور ہے. اگر آپ دونوں نشے میں, فور ایگزامپل آپ کلب کے اندر ہیں, پب کے اندر ہیں, دونوں آپ نشے میں ہیں, دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیا, آپ ساتھ میں چلے جاتے ہیں, قانونی طور پہ, میں صرف قانونی طور پہ کہہ رہا ہوں, قانونی طور پہ وہ جائز ہے, اس میں پھر آپ سیف ہیں. لیکن اگر آپ رائٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں, آپ سوبر ہیں, اور ایک بندہ نشے میں ہے, تو یاد رکھیے گا آپ کو شدید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے, کڑی سے کڑی سزا بھی مل سکتی ہے, آپ کا لائیولی ہوڈ جا سکتا ہے, جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی جا سکتا ہے. اسی لیے ڈی بی ایس کیوں ہے یہاں پہ, جو آپ کا کرمنل ریکارڈ چیک ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ چیک کر کے دیتے ہیں کہ ہاں یار اس کا کوئی پریویس ایسا ریکارڈ نہیں ہے جس میں اس نے کسی ولنریبل کا فائدہ اٹھایا ہو, کسی بچے کا, کسی عورت کا, کسی بوڑھے آدمی کا, یا کسی ڈرنکن کا. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیے گا. اس کی جو بھی سزا ہوگی آ جائے گا, کچھ دنوں میں پتہ لگ جائے گا اس کو کتنی سزا ملتی ہے, لیکن میک شور کہ آپ اپنے آپ کو سیف رکھیں, اپنی لائیولی ہوڈ ضائع نہ کریں, اپنے شیطان کو قابو رکھیں. ہر انسان کے اندر شیطان ہوتا ہے, اس شیطان کو قابو رکھنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. کوئی باہر سے شیطان نہیں آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا جو کہتے ہیں شیطان آ گیا تھا. ہر انسان کے اندر ہی شیطان ہوتا ہے, اس کو قابو رکھنا خود آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے. اگلی کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کیپ فالوونگ. خدا حافظ.